فائز عیسیٰ پر لندن میں جو حملہ ہوا، یقینی طور پہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی اس کی مذمت کر رہا ہے اور کرنی بنتی بھی ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو میری حالت تو غصے سے جو ہے وہ میں بیان سے باہر ہے، کیونکہ پاکستان کے یہ جو ناجائز بچے ہیں، یہ جو بے راہ رو نسل جو ایک جنریشن وہاں پیدا ہوئی ہے، انہوں نے جو مظاہر وہاں کیے ہیں، کسی کو یہ ادراک نہیں ہے ان میں سے کہ اس سے آپ کو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آیا ہوگا، لیکن پاکستان کی جو تضحیک، جو ذلت ہوئی ہے، اس کا آپ کو ادراک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو اس کا ادراک ہوتا تو آپ یہ حرکت نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ اور اولاد یہ سارے ہی ایک طرح سے گمراہی کا شکار ہیں. نہ وہ اپنی اولاد کو روکتے ہیں بلکہ خود خوش بھی ہوتے ہیں اس پر، اور پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ان کو مزید جرأت دلاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ حرکتیں کریں. میں چند حوالے دینا چاہوں گا یہاں پر. اگر آپ کو یاد ہو کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا تھا، جی بالکل، وہ بہت اچھی بات تھی، وہ بہت ٹھیک کیا تھا انہوں نے. یہ ہے احترام اور عزت اس روضہ رسول کی جس کے لیے ہم ساری زندگی ترستے رہتے ہیں دیدار کرنے کے لیے، کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں گالم گلوچ کریں آپ. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کی حکومت نے کیا کیا، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ان بچوں کے کیریئر بھی گئے، ان کے ایجوکیشن سسٹم کا جس کا وہ حصہ تھے وہ بھی گئے، ان کی شناخت بھی گئی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی حال ہے یہ. آپ یہ دیکھیے جو ایون فیلڈز کے اوپر وہ مظاہرے کرتے رہے، چلیے وہ ہم کہتے ہیں سیاسی مظاہرے ہیں، جی حالانکہ میں اس کے بھی خلاف ہوں کیونکہ وہ بھی ملک کی تذلیل کا باعث ہیں. وہاں کی حکومت کی طرف سے جو بیانات جاری کیے گئے، وہاں کی جو ہوم لینڈ سیکورٹی نے جو کچھ کہا، وہ اگر آپ سنیں تو شرم آتی ہے ایز اے پاکستانی. وہاں جس طرح کی عورتیں گالم گلوچ کرتی ہیں، جس طرح کی انگریزی میں گالیاں دیتی ہیں، وہ پاکستان کے اپنے آپ کو نمائندے اور سفیر کہلاتے ہیں. مدینہ منورہ کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد ایون فیلڈز کے اندر تسلسل کے ساتھ جتنی دیر بھی نواز شریف صاحب وہاں علاج کے غرض سے رہے یا دوسری غرض سے رہے، آپ سیاسی مظاہرے کریں، آپ سیاسی جلسے کریں، آپ جلوس نکالیں، لیکن یہ ٹریس پاسنگ جو ہے، کسی کی رہائش گاہ میں گھس جانا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے 12 گھنٹے احتجاج کرتے رہنا، وہ ٹائروں کو مطلب ہے آپ انسان ہیں کیا ہیں؟ آپ کی وہ حرکات کیا قوم کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پاکستانی پاسپورٹ جلائے تھے؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے جو اپنے ملک کے پاسپورٹ جلائے، ملک کے جھنڈے جلائے. یہ ہے ایسٹ پی ٹی آئی کا. دس از واٹ دا جنریشن دے آر گروئنگ. کہاں لے کے جائے گی یہ؟ کل کو اقتدار میں آئے گی نا پی ٹی آئی، تو ان کے رہنماؤں کے ساتھ اگر یہی جوتم پزار ہوئی تو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا ہوگا. میں تو صرف اس بات سے بہت نالا ہوں کہ یہ حرکات پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوئی ہیں نا. 9 مئی سے زیادہ بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ ان کو سزائیں نہیں ملی ہیں، کیونکہ کسی نے پوچھا نہیں ہے ان کو، اس لیے یہ دوسری بار وہی حرکت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. بخاری صاحب، ایک چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم پاکستانی بن کر کیوں نہیں سوچتے؟ پاکستان کے جو بھی سیاسی آپ کے معاملات ہیں، جب آپ انٹرنیشنلی کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک، ناروا سلوک کرنا میرا خیال ہے کسی قیمت بنتا نہیں ہے. اب جیسے بانی پی ٹی آئی چانسلر بننے جا رہے تھے، کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنایا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ پرائیڈ کی بات ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس پر بھی اس قسم کا احتجاج، اس قسم کی بدتمیزی، کیا ان حرکات سے کسی کی بے توقعی کی جا سکتی ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ احترام کو تو آپ درکنار کیجئے، ایک طرف رکھیے. تضحیک اور تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. احترام تو چھوڑ دیجئے نا، وہ تو ان کو نہ ان کے ماں باپ نے سکھایا ہے، نہ ہی ان کو کبھی آئے گا. یہ جس راہ پر چل نکلے ہیں اس کا انجام بہت خوفناک ہے. میں ڈرانا بھی چاہتا ہوں، میں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان سے ان کو باور بھی کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرف کو جا رہے ہیں اس کا کوئی اچھا اینڈ نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی آپ کے گریبانوں تک بھی پہنچیں گے. جب آپ ان کو روکنا چاہیں گے وہ نہیں رکیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، چاہے وہ لندن میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، انہیں ان بے لگام گھوڑوں کو روکنا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ حرکات سے پرووک کر رہے ہیں کہ دوسرے بھی یہی کچھ کریں. اور اگر دوسری پارٹیوں کی طرف سے یہی کچھ ہوا تو آپ ذرا اس خوفناک سیناریو کا تصور کریں کہ کیا ہوگا. یعنی ملیٹنٹ ونگز تو کس کس کے پاس نہیں ہے اور کتنی دیر لگتی ہے بنانے میں.
یہ جس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، جس قسم کی دہشت گردی 9 مئی کو کی گئی ہے، جس قسم کی دہشت گردی ان کے جلسے جلوسوں میں ہوتی ہے، جس طرح 2 دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے، مطلب ہے یہ کوئی اچھی روایت جنم لے رہی ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو کرنے دیا جائے گا ساری زندگی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے پہلی دفعہ صحیح لہجہ، صحیح زبان اور صحیح الفاظ کا استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے پاکستان کی شناخت چھین لینی چاہیے، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دینے چاہیے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دینے چاہیے، ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے، لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی. مطلب ہے یہ عدالتوں نے سر چڑھایا ہوا ہے، جو یہ بندیالی اور یہ فلاں اور فلاں، ادھر سے پرچہ ہوتا ہے، اگلے دن ضمانت ہو کے گھر بھیج دیتے ہیں، تیسرے دن مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر یہی نسل پیدا ہوگی نا، یہی گروہ کریں گی نا. ہماری عدالتوں کو بھی عقل کے ناخن لینے پڑیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو ذمہ داری سے ایز اے پاکستانی سٹیزن. اگر وہ اسی طرح چھوڑتے رہیں گے تو ان کی اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. لکھ لیں میری بات کو. عدالت کوئی ایک فیصلہ ان کے خلاف کرے گی، یہ ان کے گھروں کو دوڑیں گے چڑھ کے. یہ منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں. تو بخاری صاحب، اب یہ جو معاملہ پیش کیوں آیا ہے؟ اب انہوں نے جس طرح سے ابھی یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو تھریٹس کا سامنا تھا، لیکن تھریٹس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ کو سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی وہاں پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تھریٹس کا سورس کیا ہے. پاکستان نے اپنے طور پہ یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا یا وہاں کی ہوم لینڈ سیکورٹی نے جاری کیا تھا، یہ ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. لیکن اگر تھریٹ تھے تو انتظامات ہونے چاہیے تھے. اور یعنی خاص طور سے لندن میں یہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے اب کہ وہاں تو ویسے ہی الارمڈ ہونا چاہیے مقامی. لیکن وہ اس لیے پریمپٹیو سٹرائک نہیں کرتے کہ وہاں ان کے اپنے ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں کوئی سیاسی پارٹی کسی مخالف سیاسی پارٹی کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا پن، اس قسم کے ذلت امیز رویے کا باعث نہیں بنتے ہیں. اس لیے وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بخاری صاحب، ایک طرف پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے عدالتی پروسیجر کے تھرو باہر آئی ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے بڑے بسوک اور اشورٹی کے ساتھ کہ بانی پی ٹی آئی بھی جلد جیل سے باہر ہوں گے. تو یہ جو اشورنس ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایشورنس جو ہے جی پچھلے سال 5 مئی کی تاریخ دی تھی انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ بانی پی ٹی آئی 5 مئی کو ہمارے ساتھ ہوں گے. جی. پھر انہوں نے کہا نہیں جناب وہ 20 جون کو باہر آ رہے ہیں. جی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی جی، وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں. یہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے نا. تو یہ تو کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا کہ آپ خواہش کریں جی اور اوپر سے کوئی جن آئے گا اور وہ اس کو مطلب کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ عدالتی پروسیس کے تحت ہی سزا بھگت رہے ہیں، عدالتی پروسیس کے تحت ہی ان کی جان چھوٹے گی. اور یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا. کوئی آدمی جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے نہیں جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہوا ہے تو اس کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مقدمات پہلے بھی سیاستدانوں کے اوپر قائم ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی لوگوں نے سیاستدان کی حیثیت سے اس قسم کے ریاستی جبر کا بھی سامنا کیا ہے. ہم حوالے دیتے ہیں نا کہ آج آپ کو بہت تکلیف ہے کہ بشرا بی بی کو یہ کر دیا، ان کا کھانا یہ کر دیا. آپ نے خود کیا کیا تھا جب آپ حکومت میں تھے؟ آپ نے امریکہ کے کیپٹل میں کھڑے ہو کے کہا میں اس کا اے سی اتروا لوں گا، میں اس کو گھر سے کھانا نہیں کھانے دوں گا، ہم رضائی نہیں دیں گے رانا ثناء اللہ کو، اس کے فرش پہ ہم چینی پھینک کے اور اس کے اوپر کیڑیاں چھوڑیں گے. ارے خدا کے واسطے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے. آپ اپنا رویہ دیکھیں. آپ آصف زرداری کی بہن کو عید کی رات کو آئی سی یو سے نکال کے جیل لے گئے تھے. آپ کو یاد ہی نہیں ہے کچھ؟ آپ نے نیب کے چیئرمین کو استعمال کر کے بلیک میل کر کے اس کی ویڈیو بنا کے اس کے ہاتھوں اپنے کس اپوزیشن لیڈر کو چھوڑا؟ آپ کھڑے ہو کے چوک پہ نعرہ مارتے تھے کہ میں پوری اپوزیشن کو جیلیں بھر دوں گا ان سے. آپ بلا کے بشیر میمن کو کہتے ہیں کہ بناؤ مقدمے، مجھے نہیں پتا، چاہے غداری کا بناؤ چاہے جو مرضی بناؤ. جی. تو آپ اپنے رویے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کیسے، جب آپ نے گڑھا کھودا ہوتا ہے کسی کے لیے تو آپ کے لیے ایک گڑھا خود سے تیار ہوتا ہے. یہی خدائی عمل ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. ٹھیک، اسی کے ساتھ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.